میرا تمہارا کچھ نہیں چلتا. جن لوگوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کوئی قیمت نہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. صرف ایک بات کو کتنی آیتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو گیا تھا. بھائیو دوستو، ہم کو اتنا تو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. like video, share video and subscribe our channel. الفاظ آپ کو سمجھ میں آنا. درس کے معنی سبق لیا میرے پوچھتے گھر میں بچوں سے، آج کا سبق عربی سبق لیا نہیں لیا. تو درس کے معنی سبق، قرآن کا سبق، درس قرآن کا سبق. تو درس قرآن آج جو ہونے جا رہا ہے وہ آیت نمبر 140 پر 3 کا 140 پر 3 آیت نمبر ہے. اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا قصہ گزرا پیچھے؟ یہ قصہ گزرا پیچھے ہے تحویل قبلے کی تبدیلی ہوئی. اس کے بعد امتوں وسطا کا لفظ آیا. یہ امت جو ہے یہ درمیانی امت ہے بول کر. وہ درمیانی امت کیسے ہے اس کے مثالیں بیان کیے گئے ہیں. یعنی اعتدال والی یہ امت ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ بتایا گیا. آج اس کا دوسرا حصہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 3 کا دوسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے بتایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اس کا ترجمہ دیکھیے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوگی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 3 کے دوسرے حصے میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں
جس قبلے کی طرف تم منہ کر کے پڑھ رہے تھے، ہم اس وجہ سے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اب ہم حکم نازل کر رہے ہیں کہ ہماری بات کون سنتا یا پھر ان کی منمانی چلتی، یہ دیکھنے کے لیے۔ تو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے، رسول اللہ کے حکم کو مانتے تھے، ان کے دل کے اندر یہی بات تھی کہ ہماری کچھ نہیں، جو اللہ حکم دے دے، جو رسول حکم دے دیں، اس کو ہم اس پر عمل کریں گے۔ ایک بات، اب اس میں کئی باتیں آ سکتی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کو دیکھو۔ میرا تمہارا کچھ نہیں چلتا، بڑوں کا کچھ نہیں چلتا، کتنے بڑے اللہ والے ہوں کچھ نہیں چلتا، صرف ان کا حکم چلتا ہے۔ انہوں جدھر منہ کر کے پڑھو بولے ادھر ہی کرنا ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل تھی۔ کیوں بڑی مشکل تھی؟ بھئی مدینے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودی اس طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اور مسلمان بھی اسی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد پھر گئے، تو یہ ان کے لیے بڑی مشکل بات تھی۔ تو فرما رہے ہیں دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل۔ تیسری بات، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اللہ جن کو ہدایت دے دے ان کے لیے مشکل کی بات نہیں۔ چوتھی بات، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس کی تشریح آئے گی، یہ چار باتیں خلاصے کے طور پر بیان کرنے کے بعد تشریح آئے گی۔ یہ چار باتیں بھی سننا، اس کی بات کی تشریح بھی سننا، بات سمجھ میں آ جاتی۔ چوتھی بات، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ پانچویں بات، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب تشریح سنیے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا، یہ حکم دراصل ایک امتحان تھا کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد کون رسول رحمت کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس حکم سے کھرے اور کھوٹے کی اصل پہچان ہو جاتی ہے۔ قبلے کو ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کرنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت اور فوقیت ہے۔ یہ اصل امتحان تھا۔ جن لوگوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیا، قبلے کی تبدیلی پر جن لوگوں نے اعتراض کیا، ان کے نزدیک اللہ اس کے رسول کے حکم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی قیمت نہیں، ایسے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کوئی قیمت نہیں، ان کی بھی اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں جن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی قیمت نہیں، ایسے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل تقدس تو اللہ کے حکم کا تقدس ہے۔
وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، جو نمازیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھی گئیں ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہو گئیں۔ اب بھائی ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا، جب تک قبلہ بدلنے کا حکم نہیں آیا تھا تب تک قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب حکم آیا اب قبلہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ بول کر، تو نماز کی حالت میں بدل گئے، پلٹ گئے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو درس میں آیا سنے تو ہے، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے۔ تو اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ جتنی نمازیں قبلہ اول کی طرف پڑھی گئیں کیا وہ ضائع ہو گئیں؟ وہ ضائع ہو گئیں؟ نہیں ہوئیں۔ پہلے بھی انہی کا حکم تھا کہ اس طرف منہ کر کے پڑھو، اب بھی انہی کا حکم ہے، یہ ضائع نہیں ہوئی۔ یہ فرما رہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو نمازیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی ہیں ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ نہ ہی بندوں کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اور نہ ہی بندوں کے عمل کو ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سبحان اللہ، ان کے لیے کیا گیا وہ عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 1 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ صرف ایک بات کو کتنی آیتوں سے ثابت کر رہے ہیں، کتنی صورتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ مومنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ یہ بات کو کس بات کو سمجھانے کے لیے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو گیا تھا کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، جب حکم ملا کہ آپ کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ بول کر، اب جتنی نمازیں کعبۃ اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے کیا وہ سارے نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، مومنین کا اجر، مومنین کا عمل کو ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کئی آیتوں کو، ایک آیت نہیں کئی آیتوں کو، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ اعراف کی آیت، سورہ توبہ کی آیت، اتنی آیتوں کو بتلا رہے ہیں کہ مومنین کے عمل کو، مومنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آدمی کے ایمان اور اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتے، مومن کے ایمان کو بھی اور اس کے اعمال کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ یہ 140 پر 3ویں آیت کا دوسرا حصہ تھا جو آپ کے سامنے درس دیا گیا۔ آگے سورہ بقرہ کی 140 پر 4ویں آیت میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ آرزو تھی نا نبی کو، ہمارے نبی کو آرزو تھی دل میں کہ کاش قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ ہوتا تو اچھا تھا، مگر دل میں پیدا ہوا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ بس اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کے سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اب تم جہاں کہیں بھی رہو، ہمارا سب کا قبلہ وہی کعبۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق اور آرزو کو بتلایا گیا ہے کہ جو قبلے کے سلسلے میں تھی، آرزو تھی نبی کی۔ پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق اور آرزو کو بتلایا گیا ہے جو قبلے کے سلسلے میں تھی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تحویل کا حکم دے دیا۔ تیسری بات، قبلے کی یہ تعین سب کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو تعین ہے قبلے کی طرف کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، یہ نبی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے، اور صرف وہاں کے مکے والوں کے واسطے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کعبۃ اللہ کو کعبہ بنایا گیا۔ چوتھی بات، یہود و نصارہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو حکم قبلے کی تحویل کا دیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور حق بھی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حکم ہے۔ یہ بھی معلوم تھا یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو حکم قبلے کے بدلنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور حق بھی ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حکم ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ، کیونکہ پسند نہیں تھا ان کو، اعتراض کرتے تھے وہ لوگ۔ دیکھیے، جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ بیت اللہ بہت زیادہ قدیم ہے، جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم ٹیمپروری، عارضی وہ تو ٹیمپروری ہے، اللہ کا حکم آئے گا۔ کئی کو آئے گا؟ بیت المقدس سے پہلا گھر، بیت المقدس سے پہلا گھر وہ کون سا گھر تھا؟
काबत अल्लाह था। सबसे पहला घर जो रूए ज़मीन पर अल्लाह ने हुक्म देकर बनवाया वो काबत अल्लाह ही तो है। तो अल्लाह के नबी को ये अंदाज़ा था कि अल्लाह का जो घर है, पहला घर, वो काबतुल्लाह है, और हमें जो हुक्म दिया गया है किबले की तरफ मुंह करके पढ़ने का, ये टेम्परवरी है बोलकर ये नबी को अंदाजा था। इसीलिए आरज़ू दिल में थी ना दिल में कि काश बैतुल मक़दिस हमारा किबला काबतुल्लाह होता, काश वो आरज़ू थी, वो होता तो अच्छा था। उसी बात को अल्लाह ने सुन लिया और हुक्म दे दिया कि आप इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़िए। ये फरमा रहे कि जब बैतुल मक़दिस को क़िबला बनाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा था कि ये हुक्म आर्जी है, टेम्परवरी है, और चूँकि बैतुल्लाह बहुत ज़्यादा कदीम है बैतुल मक़दिस के मुकाबले में, और ये भी एक हकीकत है कि बैतुल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें भी वाबस्ता थीं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख्वाहिश भी यही थी कि बैतुल्लाह ही को क़िबला बनाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तब्दीली के इंतज़ार में थे, और इस शौक़ में कभी कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, जिसका जिक्र उस आयत की इब्तिदा में किया गया। अल्लाहु अकबर। अच्छा, उसकी वजह क्या बनी? क़िबला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आरज़ू थी, फिर उस आरज़ू की तशरीह कर रहे हैं कि नबी को क्यों आरज़ू थी। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़यात पेश आए, जो सुनते हैं हमें, सफ़ा मरवा पर उनकी बीवी को छोड़कर गए थे काबतुल्लाह के पास, बेटे को भी बीवी को छोड़कर गए थे, पूरा जंगल बियाबान था, वहाँ क्या भी नहीं था। उस वक्त उनके बच्चे को पानी पिलाने के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी। लंबे जो बड़े बड़े किस्से जो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़यात बकरीद के मौके पर हम सुनते रहते हैं, वो तमाम वाक़यात कहाँ हुई? वो बैतुल्लाह में हुई। तो नबी को ये आरज़ू थी, काश क़िबला उस तरफ होता तो अच्छा था। तो इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शौक़ में बार बार आसमान की तरफ देखते थे, शायद आज अल्लाह ताला हुक्म देंगे, कल हुक्म देंगे। आरज़ू थी नबी की। तो वो आयत के शुरू में कहा गया, फरमाया गया बैतुल मक़दिस के मुकाबले में, और ये भी एक हकीकत है कि बैतुल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें भी वाबस्ता थीं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तभी ख्वाहिश भी यही थी कि बैतुल्लाह ही को क़िबला बनाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तब्दीली के इंतज़ार में थे, और इस शौक़ में कभी कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, जिसका जिक्र इस आयत की इब्तिदा में किया गया है। यही वो आयत है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब फेर लीजिए। क़िबले की तहवील सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, बल्कि सफ़र में, हज़र में, मदीने वालों के लिए, गैर मदीने वालों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए है कि वो जहाँ कहीं भी हो बैतुल्लाह ही की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। क़िबले का तयन खुद अल्लाह ताला ने कर दिया। अगर अल्लाह ताला खुद मुतय्यन ना करते तो फिर बहुत से इख्तिलाफत रोनुमा हो जाते। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वही इंतज़ाम करे और वही हुक्म दिया और वही तायीन करे। ये सारी बातें आपके सामने बताई गई हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों, दोस्तों, हमको इतना तो भी याद रखना चाहिए कि आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं, आप दीन से वाबस्ता हैं, तो इतना बताओ कि आपके क़िबले की बैतुल मक़दिस की तरफ पहले मुंह करके नमाज पढ़ते थे, बाद में बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़े,
وہ آیت بتاؤ کون سے پارے میں ہے، کون سی آیت میں ہے، کون سی آیت ہے، کون سا سورہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یا کم سے کم معلوم تو بھی ہونا قبلہ ہمارا تبدیل ہو گیا بول کر، اور تبدیلی کا علم ہمارے کو نہیں تھا، معلوم ہو گیا بیٹھنے سے درس میں۔ ہمارے کو معلوم تھا، سچی بات یہ کہ ہمارے کو معلوم نہیں تھا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کتنے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کتنے دن مدینہ آنے کے بعد کتنے دن ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، یہ بھی معلوم نہیں تھا ہمیں، وہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور یہ حکم پورے لوگوں کے لیے تھا، اور یہ حکم کس کے اوپر بار گزرا اور کس کے لیے آسانی، یعنی نبی کی بات ماننے والوں کے لیے آسان، نبی کی بات نہیں ماننے والوں کے لیے تکلیف گزری۔ تو یہ ساری باتیں آپ جو سننے میں آئیں، یہ درس میں بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ہوا۔ قرآن کریم سے اس میں کوئی میری بات نہیں ہے، اس میں کوئی بزرگوں کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے درس قرآن میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن کریم کا ترجمہ معنی مطلب جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، باتیں تو بہت ساری سمجھ میں آ جاتی ہیں، آدمی بول نہیں سکتا ہے، سمجھ میں تو آ جاتی ہیں، اس لیے بعض باتیں ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو بھی کوئی دل تنگ نہیں کرنا، اللہ پر چھوڑ دینا، اللہ میرا کام جتنا سننا تھا سن لیا، سمجھانے کی ذات آپ کی ہے، مجھے سمجھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور، وہ تڑپ لے کر بیٹھیں گے تو اللہ سمجھائیں گے، تڑپ اصل چیز ہے، تڑپ لے کر بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آ رہا بول کو اٹھ کو چلے جاتا آدمی۔ تو آپ تڑپ لے کر بیٹھیں گے اور پوری سچی نیت سے بیٹھیں گے اور مکمل طور پر سیکھنے کی نیت ہوگی تو اللہ سکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔